ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ 2 دفعہ اوپر تلے فرماتا ہے اس صورت میں کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے. البتہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے. یہ سارے جہان کی تخلیق پہ اور اپنا خود آپ جائزہ لیں اپنے حالات کا، اپنے ساتھ جو گزرے ہوئے واقعات کا اور جو آس پاس ہو رہا ہے سب کا جائزہ لیں آپ، تو آپ یہ ہر جگہ یہی چیز دیکھیں گے. اتار چڑھاؤ، اتار ہے، چڑھاؤ ہے، زیادہ ہے، کم ہے، تنگی ہے، فراخی ہے. تنگی ہے، فراخی ہے. انسان تنگی سے گھبراتا ہے، فراخی کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ فرمایا کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل بندے کو پیش آئے تو کیونکہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس لیے آسانی کا انتظار کرنا چاہیے کہ مشکل آئی ہے اب آسانی تو آئے گی، کیونکہ مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. تو انتظار شروع کر دینا چاہیے. اور جتنی بڑی مشکل ہوتی ہے اتنی ہی بڑی آسانی ہوتی ہے. یہ بھی فارمولہ ہے. جتنی بڑی مشکل اتنی بڑی آسانی. تو آسانی جو ہے وہ شکر کا مقام ہے اور مشکل جو ہے وہ صبر کا مقام ہے. تو جو صبر کرتے ہیں ان کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو صبر کرتے ہیں میں ان کے ساتھ ہو جاتا ہوں. ان اللہ مع الصابرین. تو مشکل جو آتی ہے گویا جو مشکل میں صبر کر جاتا ہے تو وہ اللہ والا بنانے کے لیے آتی ہے. اللہ کا ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ کا ساتھ ہو جاتا ہے. جب مشکل آتی ہے اور آپ صبر کرتے ہیں تو آپ اللہ کا ساتھ آپ کو مل جاتا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ جتنے بھی قرآن شریف کے اور احادیث شریف کے مضامین ہیں، ان کا فائدہ ہمیں جب ہوتا ہے جب ہمیں ان سارے باتوں پر دل سے یقین ہو. قرآن شریف اور حدیث شریف یہ گورے بھی پڑھتے ہیں. انسٹیٹیوٹ آف کمپیریٹیو ریلیجنز ہے انگلینڈ میں، جہاں ساری ریلیجنز پڑھائی جاتی ہیں اور اسلام بھی پڑھایا جاتا ہے، سب پڑھتے ہیں. تو غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں اور مسلمان بھی پڑھتے ہیں. تو مگر فائدہ اس کا جب ہوتا ہے اور فائدہ اس کا اٹھاتے بھی وہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو قرآن شریف پر ایمان رکھتے ہیں، حدیث شریف پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان رکھنے سے کیا مراد ہے کہ جو کچھ بھی اس میں بیان ہو رہا ہے وہ سچ ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرماتے تھے صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو، تو ایک دم کہتے تھے صدقت یا رسول اللہ، ایک دم کہتے کہ سچ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا. وہ اس لیے یہ کہتے تھے کہ ان کو یقین تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ سچ فرما رہے ہیں. تو اس لیے ایک جگہ قرآن شریف میں آتا ہے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر. اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ ایمان تو پہلے ہی ہے. تو ایمان اس کو یقین کی کیفیت ہو آپ کی، آپ کو ایمان والے، الحمدللہ آپ ایمان والے. اس کی مثال یہ آتی ہے کہ دیکھیں ایک چیز ہے زیرو، ایک چیز ہے زیرو، اور ایک ہے زیرو سے اوپر اور ایک ہے زیرو سے نیچے. اب زیرو سے اوپر آپ چلتے جائیں کوئی حد نہیں ہے.
اسی طرح زیرو سے نیچے آپ چلتے جائیں کوئی حد نہیں ہے. تو میرے نزدیک ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، ایمان اگر ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زیرو کے نیچے سے اوپر آ گئے، کنویں سے نکل کے اوپر آ گئے. جو کنویں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں وہ ایمان والے نہیں ہیں، ہم لوگ کنویں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنویں سے نکلے والے لوگ تم اب اوپر چلو نا، اپنی پرواز اونچی کرو، ایمان کو بڑھاؤ. جتنا ہم زیرو سے دور جائیں گے اتنا سیف ہوتے جائیں گے، اور اگر زیرو پہ رہے تو ہر وقت خطرہ رہے گا کہ دوبارہ نہ نیچے گر جائیں. تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو دونوں کو پیدا کیا کس لیے؟ اپنی عبادت کے لیے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ میری عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ یقین جو ہے اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے عبادت سے. جو لوگ عبادت کرتے ہیں باقاعدگی سے تو ان کا یقین زیادہ ہوتا ہے بنسبت ان کے جو ارریگولر عبادت کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دیکھیں ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، اور یہ بھی فرمایا کہ عبادت کے ساتھ یقین جڑا ہوا ہے. تو گویا اس نے ہمیں یقین کے لیے پیدا کیا، اس لیے پیدا کیا کہ ہم اللہ پہ یقین کریں. اور جب ہم اللہ پہ یقین کریں گے تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے استعداد کے مطابق، ہمیں پتہ لگ جائے گا اپنی قابلیت کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ کی منشا ہے کہ ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنی استعداد کے مطابق پہچان لیں. اس لیے ہمیں پیدا کیا اللہ میاں نے، اور بتا دیا ہے وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، غیب پر ایمان لاؤ، کیونکہ مجھے تو تم دیکھ ہی نہیں سکتے. تم تو سورج کو 2 منٹ نہیں دیکھ سکتے، آنکھیں پری کر لیتے ہو. تو اللہ تو نور السماوات والارض ہے. سورج تو سولر سسٹم کا ایک چھوٹا سا وہ ہے، لیمپ ہے سولر سسٹم کا لیمپ ہے. اور اللہ تعالیٰ نور ہے، زمینوں کا، سارے جہان کا نور ہے. تو اللہ تعالیٰ کو تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوشش کی تھی، فرمائش کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ دیکھو اس کو پہاڑ اگر قائم رہ جائے تو تم بھی دیکھ لو گے. تو اللہ تعالیٰ کو اس لیے ہم غیب پر ہمیں فرمایا کہ غیب پر ایمان لاؤ. اور ہنٹ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی اس بات کے فرمانے سے پہلے، کیا؟ ھدی للمتقین. یہ ہدایت ہے اہل تقویٰ کے لیے. اہل تقویٰ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اور اللہ کے جب ڈرنے سے کیا مراد ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہیں تو کوئی ایسی باتیں نہیں کرتے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. تو وہ کیٹیگرائز کی ہوئی ہیں کہ کچھ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، کچھ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو نا، تو پھر چھوٹے گناہ تو ویسے ہی کلیئر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو آئیڈیا یہ ہے کہ گناہوں سے جب بندہ بچتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ٹارچ تھما دیتا ہے، ہدایت کی ٹارچ تھما دیتا ہے، جس کی لائٹ سے وہ غیب میں جھانک لیتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ عام پڑھے لکھے اور غیر پڑھے لکھے مختلف لوگ وہ اللہ تعالیٰ کو کے ہونے پہ بحث کرتے.
مگر جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی ہے، ٹارچ دی ہے، ان کو صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ نہ صرف اللہ ہے، وہ ہر جگہ ہے، ہر معاملے میں ہے، ہر کام میں ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے، ایک ہدایت یافتہ، ایک ایسا بندہ جس کے پاس لائٹ ہے، اور ایک ایسا بندہ جس کے پاس لائٹ نہیں ہے۔ اور بڑا کلیئر ہے، اندھیری رات ہو، جس کے پاس ٹارچ ہے وہ چلتا چلا جائے گا سیدھا، اور جس کے پاس لائٹ نہیں ہے وہ یا تو چل نہیں سکے گا، یا چلے گا تو ٹکر کھائے گا۔ تو ھدی للمتقین، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ کتاب جو ہے، یہ اس سے ہدایت وہی بندہ پائے گا جو کہ تقوی والا ہوگا، احتیاط کرے گا، اپنے معاملات میں احتیاط کرے گا۔ اور جنت کی جو ہے، جنت کا جو تصور ہے، آپ قرآن شریف پڑھ جائیں، وہ جگہ جگہ لکھا ہے جس نے تقوی اختیار کیا وہ جنت جنت منتظر ہے اس کی۔ اور جنت کیا ہے؟ جنت و جہنم میں ایک لائن کا فرق بتاؤں، ایک لائن سے، ایک فقرے سے فرق، کہ جنت یہ ہے کہ وہاں آپ کو جو دل کرے گا وہ آپ کے سامنے ہو، اور جہنم میں جو دل کرے گا وہ نہیں ہوگا۔ دل کر رہا ہے پانی پیوں، نہیں ملے گا پانی، اور ملے گا تو وہ تیزاب ملے گا، لیکوڈ ہوگا مگر ہوگا وہ تیزاب، اور وہ پیے گا کیونکہ پیاس لگ رہی ہوگی، پیا نہیں جائے گا۔ اور جہاں جنت میں آپ کا دل کرے گا کہ آپ بیٹھے ہیں نا، آپ کا دل کرے گا کہ یار کوئی کولڈ ڈرنک کہیں سے آئے، ابھی آپ ایسے اٹھائیں گے تو کولڈ ڈرنک لیے کھڑے ہوں گے، خدمت گار کھڑے ہوں گے، آپ کہیں گے ابھی تو یار میرا تو دل کر رہا تھا۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث شریف ہے کہ ایک جنتی انار کے درخت کے نیچے سو رہا ہوگا، وہ اس کی آنکھ کھلے گی تو اس کا دل کرے گا کہ میں اپنے کپڑے چینج کر لوں، دل کرے گا ایسے دیکھے گا میں کپڑے چینج کر لوں، تو ایک انار گرے گا اوپر سے اس کے اس خیال کے بعد، اور اس کے دانے بکھر جائیں گے، اور ہر دانے میں سے ایک زبردست قسم کا لباس نکلے گا جو ہاتھ جوڑ کے جنتی کو کہے گا کہ مجھے زیب تن کر لے۔ یہ عزتیں ہے، جنت کی عزت کی جھلک ہے۔ تو یہ جنت ان لوگوں کے لیے اللہ میاں نے ریزرو کی ہوئی ہے جو یہاں اپنے آپ کو ریزرو رکھیں گے گناہوں سے۔ اور جہنم کے بارے میں بھی فرمایا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے یہاں اپنی زندگی عیش میں گزار دی، تو اللہ میاں نے سورہ واقعہ میں ہے کہ تم نے وہاں عیش کی، عیش نعیم میں رہے تم، اب ادھر ہمارے لیے تمہارے کچھ نہیں، تمہارے لیے یہاں تو اسی کے لیے ہے ہمارے پاس معاملہ، فیسلٹیز اور پریویلیجز اور پرکس اسی کے لیے ہے جس نے ہماری بات وہاں مانی تھی۔ تو اب بات یہ ہے کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ کیوں ہم بات نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کی، اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ یقین کی کمی ہے۔ اگر یقین ہو، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ڈراپ جہنم کی لیکوڈ کا، ایک ڈراپ یہاں پر آ جائے اس دنیا میں تو اتنا بیڈ سمیلنگ ہے کہ ساری جہان مر جائے، برداشت نہ کر سکیں جاندار اس کی بیڈ سمیل، ایک ڈراپ کی جہنم کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقت یا رسول اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ اگر ایک مربع ہاتھ یعنی ایک سکوئر فٹ کے قریب اگر جنت کا ٹکڑا ادھر آ جائے، لوگ دیکھ لیں تو سارے کاروبار چھوڑ دیں اپنے اور اس کے طرف لگ جائے کہ یہ ٹکڑا کسی طرح میں مل جائے۔ وہ اس طرح کا ہیرا ان کو لگے گا ہم لوگوں کو کہ وی ول لیو ایوری تھنگ۔ اور
یہی سارا قرآن شریف بھرا ہوا ہے اس بات کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی طرف آؤ، اور جانے والے جاتے ہیں اور وہ ان کی پرائرٹیز بدل جاتی ہیں، وہ اللہ کی باتوں کو پریفر کرتے ہیں دنیا کی باتوں کے اوپر۔ یہ نہیں کہ وہ دنیا چھوڑ دیتے ہیں، دنیا تو ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے۔ آپ اللہ کے کام کریں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آپ اللہ کے کام کریں، اللہ آپ کے کام کرے گا۔ کتنی سیدھی سی بات ہے۔ جب ہم فوت ہوں گے ہم کہیں گے اوہو یار اس بات کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ساری عمر ضائع کر دی ہم نے۔ ہم جو کام اللہ نے اپنے ذمے لیے تھے ہم وہ بھی اپنے ذمے ہم نے لیے ہوئے تھے، جو اللہ کے کام تھے وہ بھی ہم اپنے ذمے لیے ہوئے تھے، اور اپنے دھندے سے ہم لگے رہے۔ کاش ہم اللہ کی بات مان لیتے تو پھر ہم مزے میں ہوتے، آج جس طرح باقی لوگ مزے۔ وہ سورہ مدثر میں ہے کہ لوگ پوچھیں گے جنت والے جہنم والوں سے کہ یار ادھر تو ہم اکٹھے تھے، دنیا میں کھاتے تھے پیتے تھے، دفتر جاتے تھے، محلے میں رہتے تھے، تو یہ کیا چکر ہے کہ آپ جہنم میں چلے گئے؟ یہ کیا ہوا؟ آپ نے کون سی ایسی غلطی کی کہ آپ جہنم میں چلے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ سورہ مدثر میں فرماتا ہے کہ وہ لوگ سب سے پہلے کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پہلی بات یہ کریں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسری بات کریں گے کہ ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ پھر آگے کہیں گے جی ہم ایزی لیتے تھے، بس مذاق میں اڑا دیتے تھے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم انکار کر دیتے تھے۔ ایک نے کسی نے آپ کو حدیث شریف سنائی، اور ٹھیک ہے ہوگی بات، ادھر سے سنی ادھر سے نکال دی، یا ادھر سے سنی ہی نہیں، یا سنی نہیں یا سنی تو انسنی کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ویلیو نہیں ہے ہمارے دل میں۔ نہ یہ قرآن شریف، یہ دیکھیں فارمولاز ہیں، آپ کو کوئی فارمولا بھی بتا دے کہ جی کھل جا سمسم، کیا تھا کھل جا سمسم؟ کہ یہ پڑھو تو وہ خزانہ کھل جاتا اور غار میں سے جناب جو دل چاہے نکال۔ تو یہ تو کھل جا سمسم کی 6236 آیات کھل جا سمسم ہے، ہر آیت کھل جا سمسم ہے۔ زندگی آپ کی بدل دیتی ہے، ایک آیت جو ہے وہ زندگی بدل دیتی ہے۔ آپ ایک آیت پڑھیں زندگی بدل گئی۔ یہ ہدی للمتقین آیت پوری بھی نہیں ہے، پہلے سپارے کی دوسری آیت کا حصہ ہے، ہدی للمتقین۔ آپ اس کو فالو کر رہے ہیں، زندگی بدل گئی آپ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہدایت کی بک ہے یہ متقیوں کے لیے ہے کہ یا اللہ پاک۔ اور اچھا یہ بھی اللہ بھی نے فرمایا کہ تم نہیں بچ سکتے برائی سے بغیر میری توفیق کے۔ تو اور یہ فرما جی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو ہم کیسے بچتے ہو بھائی؟ تم ایسے بچتے کہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے کہ یا اللہ پاک ہم تو برائی سے نہیں بچ سکتے، تو ہمیں برائی سے بچا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ جو اتنے سارے جنتی ہیں یہ نہیں بچے سے برائی سے، یہ میرے سے مانگتے تھے کہ یا اللہ پاک مجھے برائی سے بچا، یا اللہ پاک مجھے برائی سے بچا، یا اللہ پاک میرے سے نیکیاں کروا۔ تو دعا کرنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے نا۔ اور یہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور عبادت باعث یقین ہے، اور یقین ہی باعث عمل ہے، اور یقین سے ہی دل میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ اور یقین ہوگا تو اللہ اللہ کریں گے، اللہ اللہ کریں گے تو دل کو چین ملے گا، اور جب دل کو چین ملے گا تو اس کے لیے فیصلہ ہے کیا، جو میں اکثر کہتا ہوں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ چل اپنے رب کی طرف۔ کس حالت میں؟ کہ وہ تو اس سے راضی، وہ تو اس سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، داخل ہو میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، داخل ہو میری جنت۔ یہ ہے ہماری منزل۔ ہدی للمتقین سے شروع کرے اور ادھر وما علینا الا البلاغ المبین۔